السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آفٹر لانگ ٹائم ایک ویڈیو بنانے لگی ہوں، تو یہ جو ہے نا ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہے، ہمارے اسلامی مہینے ربیع الاول کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول ہمارے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، اور ربیع الاول کیوں مناتے ہیں، کیوں اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں ان کی ولادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم پر ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیغمبر بھیجا جو تمہاری رہنمائی کرے۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کیوں مبعوث ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ ہماری رہنمائی کریں، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کریں۔ دیکھیں، انہوں نے ہمیں ہر اچھا برا سکھایا، ہمیں قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی اہمیت بتائی، اور ہمیں ہر اچھے برے کی تمیز سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو ہر قسم کی جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا بڑا درجہ عطا نہیں کیا، اتنا بڑا نبی پاک کو ملا ہے کہ وہ روز قیامت کے دن بھی اپنی امت کے شفاعت کے لیے دعا کریں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے نہیں روئے، نہ وہ اپنی ماں کے لیے، نہ والد کے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی امت کے لیے روئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے، انہوں نے رو کر اللہ پاک سے دعائیں کی، حالانکہ انہیں اتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی امت کے بارے میں سوچا اور اپنی امت کے بارے میں دعا کی، اور ان کو یہ درجہ حاصل ہے کہ جب وہ روز قیامت میں حوض کوثر پر جب کھڑے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے میرے پیارے نبی، اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجیے اور مانگے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، امتی امتی امتی، اے میری امت میری امت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہی دعا کریں گے اور امت کے لیے ہی شفاعت بنیں گے۔ سب کچھ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نے ہمارے لیے کتنی جو ہے مشکلات سہیں، اور پھر بھی ہمیں ہر قسم کی چیز سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اب میں اتنی بات نہیں چھیڑتی کہ یہ تاریخ کے بارے میں اتنا نہیں کہہ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو انہوں نے خود کہی کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سوموار کا روزہ رکھتے تھے، لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے کہ سوموار کے دن روزہ رکھو، میں سوموار کے دن پیدا ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے روزہ رکھ کر۔ اور میں ایک اور کنفیوژن کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو 12 ربیع الاول میں جب تاریخ آتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے ایک جشن کا دن ہوتا ہے، باعث برکت والا ایک دن ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو اب نیت جو ہوتی ہے، نیت ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے، نیت کو ہم جان نہیں سکتے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مطلب خوشی میں ان پہ درود بھیجتا ہے، ان کا میلاد کرواتا ہے یا ختم کرواتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یہ تو ایک لازمی سی بات ہے۔ اور لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 12 ربیع الاول کے دن لائٹنگ کرتے ہیں اور ہر قسم کا ایک کام کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کریں۔
دیکھیں ہم لوگوں کی نیت تو اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہماری نیت کیسی ہوتی ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ آپ لوگ رائٹنگ کریں، آپ لوگ یہ ایسا کہ مطلب شو والے کام کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ دوسروں کو شو کرواتے ہیں کہ ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کریں گے، تو مطلب دکھانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو منانے کے لیے آپ خوب عبادات کریں، آپ نفل پڑھیں، آپ نبی پاک پر درود بھیجیں، آپ ان کے اس مہینے کی تقریم کرنے کے لیے آپ ان پر ان کے حدیث کو فالو کریں، ان کے سنتوں کو فالو کریں. آپ نبی پاک کا یہ دیکھیں کہ نبی پاک ہمارے لیے کتنے پیغام جو ہیں وہ لائے، انہوں نے ہماری کتنی رہنمائی کی. جو ہمارے اوپر پیغمبر نازل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے ایک اچھا پیغام لے کے آئے. جو پیغام لے کے آئے ہمیں چاہیے کہ اس کی پیروی کریں، ہمیں چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم فالو کریں، چلیں، اور جو ہے نا ان کی سنتیں آزمائیں، اپلائی کریں ہر چیز پر. ان کی حدیث ہر چیز پر نبی پاک کی حدیث ہے، ہر چیز پر ان کی حدیث ہے، ہر چیز پر ان کا قول ہے، اور جو بھی ان کے سنتیں ہیں، حدیثیں ہیں، ان پر فالو کرنا ہم پر لازمی ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آزمائشیں جھیل کر ہمارے لیے رہنمائی کے اتنے سارے راستے نکالے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں فالو کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان رستوں پر چلیں، ہر چیز کا اچھا برا جانیں. اگر آپ صحیح راستے پر چلیں نا، اگر آپ ان صحیح رستوں کو اپلائی کریں، اگر آپ ان صحیح رستوں پر چلیں گے تو نبی پاک بھی خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے. کہ دیکھیں ہم تو نبی پاک کا احسان کبھی اتار ہی نہیں سکتے کہ جتنا انہوں نے ہم پر احسان کیا. لیکن اس مہینے پہ ہمیں عبادات کرنی ہے، ہمیں ان کے رولز پر فالو کرنا ہے، ہمیں نفل پڑھنے ہیں، ہمیں ان پر درود بھیجنا ہے، ہمیں جو نبی پاک نے ہمیں بتایا ہمیں ان رستوں پر چلنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ مطلب اس طرح کہ چلے ٹھیک ہے جو بھی کرتے ہیں، اس میں اتنا کہتی نہیں ہوں کہ یہ کیوں کرتے ہیں تو، لیکن کوئی بات نہیں ہے. نیت سب کی اچھی ہوتی ہے اور اپنی اپنی نیت ہوتی ہے، ہم کسی کی نیت کو جان نہیں سکتے. لیکن بس آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ مہینہ ہمارے نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ ہمارے لیے کتنے باعث فخر کا مہینہ ہوگا کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ہر چیز کا پیغام، توحید کا پیغام، نماز کا پیغام، روزے کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا. اور نبی پاک کے ان احکامات کو فالو کر کے ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے کی اچھے سے تقریم کریں گے اور ان پر بہت سارے درود و سلام بھیجیں گے. ہم ہمیشہ بھیجتے رہیں گے. یہ بات کوئی ایک مخصوص دن کی یا ایک مہینے کی نہیں ہے، بلکہ پورے سال ہم ان پہ جتنا ہو سکے، خاص کر کے ہم جمعے کے دن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے. تو یہ مطلب اس ایک دن پر مخصوص نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی عبادات کریں. یہ آپ کا ربیع الاول کا پورا مہینہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے باعث برکت ہے. تو اس پورے مہینے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو فالو کرنا انشاءاللہ. تو یہ تھے ربیع الاول کے فضائل. تو امید کرتی ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ربیع الاول کیا تھا، مطلب ہم کیوں اس کو اتنا امپورٹنس دیتے ہیں اور کیوں نہ دیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. انہوں نے اگر جس چیز کو انہوں نے حکم دیا نا تو اس چیز پر عمل کر کے خود دکھایا. تو ہمیں بھی چاہیے ان کے احکامات پر فالو کریں انشاءاللہ. میں کافی دیر سے یہ ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی ربیع الاول کے بارے میں، لیکن بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں مل سکا، سوری. بٹ انشاءاللہ کوئی بات نہیں، یہ بھی بہت انفارمیٹیو ویڈیو رہے گی. اوکے، اللہ نگہبان، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں انشاءاللہ. اللہ حافظ.